اس تفصیلی اور فکری جائزے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے یہ وضاحت نہایت ضروری ہے کہ اس نشست میں شامل تمام آوازیں مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کی گئی ہیں۔ جی بالکل، اور یہ شفافیت آج کے دور میں بہت لازمی ہے۔ بے شک۔ تو العلم ایجوکیشن سسٹم کے زیر اہتمام اس خصوصی اور باوقار علمی گفتگو میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع محض معلومات کا تبادلہ نہیں بلکہ انسانی شعور کی بیداری کا ایک سفر ہے۔ صحیح۔ ہم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے شہرہ آفاق فکری مطالعے بیان القرآن کی روشنی میں قرآن مجید کے 27ویں پارے کے ان مرکزی مضامین کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں جو ایک حیرت انگیز منطقی ربط کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس نشست کا مقصد اس بات کی تہہ تک پہنچنا ہے کہ آخر انسانی وجود کا اصل خاکہ کیا ہے۔ یہ آغاز بذات خود بہت سی حقیقتوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اس علمی نشست کی اصل اہمیت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ جب ہم ان صورتوں کا ایک ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو یہ کوئی الگ الگ موضوعات محسوس نہیں ہوتے۔ یعنی سورۃ الذاریات سے لے کر سورۃ الحدید تک؟ جی ہاں بالکل، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ یہ ایک مکمل اور مربوط نظریاتی سفر ہے۔ یہ سفر مقصد تخلیق کے بنیادی سوال سے شروع ہوتا ہے، پھر اس مقصد تک پہنچنے کے لیے وحی کی ضرورت کو واضح کرتا ہے۔ اور پھر کائنات میں انسان کا کردار متعین کرتا ہے۔ بے شک۔ پھر یہ روز قیامت انسانیت کی حتمی درجہ بندی کا اصول بتاتا ہے، اور آخر میں اس اعلیٰ ترین درجے تک پہنچنے کے لیے درکار اس قربانی اور انفاق کا فلسفہ پیش کرتا ہے جو ایک عظیم انقلاب کی بنیاد ہے۔ تو گویا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اس پورے تسلسل کو محض نظریاتی نہیں رہنے دیتی بلکہ اسے ایک عملی ضابطۂ حیات کے طور پر پیش کرتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو پھر اسی تسلسل کی پہلی کڑی کی طرف آتے ہیں۔ فرض کریں ایک انتہائی حساس، پیچیدہ اور کروڑوں روپے مالیت کی مشینری کسی خاص مقصد کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ جی صحیح۔ لیکن جب اسے چلایا جاتا ہے تو وہ اپنا طے شدہ کام کرنے کے بجائے اپنی مرضی کی حرکات شروع کر دیتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ مشین بہت جلد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ یقیناً اس کا اندرونی نظام مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ اور دیکھیں، انسان کی موجودہ حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ سورۃ الذاریات میں انسانی تخلیق کا وہ حتمی اور دو ٹوک مقصد بیان کر دیا گیا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف بندگی کے لیے پیدا کیا گیا۔ بے شک، لیکن یہاں ایک بہت بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے جدید ذہن میں۔ وہی الجھن جس کا شکار آج کی جدید نفسیات بھی ہے، جو یہ سکھاتی ہے کہ انسان اسی وقت پرسکون رہ سکتا ہے جب وہ اپنی زندگی کا کنٹرول مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے، یعنی وہ خود مختار ہو۔ جی، اور دوسری طرف بندگی کا تصور یہ ہے کہ انسان اپنا سب کچھ، اپنا ارادہ، اپنی مرضی اپنے خالق کے سپرد کر دے۔ بظاہر تو یہ کنٹرول کھو دینے والی بات لگتی ہے۔ تو بندگی یعنی اپنی مرضی ختم کر دینے سے انسان اس ٹوٹ پھوٹ اور نفسیاتی اضطراب سے کیسے بچ سکتا ہے جو آج کے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ بن چکا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں جدید انسان سب سے بڑے دھوکے کا شکار ہے۔ جب ہم سورۃ الذاریات کی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی گہرائی میں اترتے ہیں تو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے فکری مطالعے سے حقیقت آشکار ہوتی ہے۔ بالکل، کہ بندگی کا مطلب محض چند مخصوص عبادات یا رسومات نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں جسے انسان مسجد یا عبادت گاہ کی حد تک رکھے اور باہر آ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ بندگی انسان کے پورے وجود کا احاطہ کرتی ہے۔ یعنی یہ کل وقتی حالت کا نام ہے۔ جی ہاں۔ اب میں اس الجھن کی طرف آتی ہوں کہ خود مختاری میں سکون ہے یا بندگی میں۔ در حقیقت انسان کی فطرت اس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی بندگی ضرور کرے گا۔ مطلب اگر وہ اللہ کی بندگی سے نکلے گا تو وہ آزاد نہیں ہوگا۔ ہرگز نہیں۔ وہ اپنے نفس کا، اپنی خواہشات کا، دولت کا یا معاشرے کے بنائے ہوئے جھوٹے معیارات کا غلام بن جائے گا۔ آج کے مادی دنیا میں انسان نے خالق سے تو بغاوت کر دی، لیکن وہ مارکیٹ کی طاقتوں اور مادیت کا ایسا غلام بنا کہ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ یہ بہت گہرا نقطہ ہے کہ اس کی نفسیات اس لیے اضطراب کا شکار ہے کیونکہ اس نے اپنی ذات کا محور ایک ایسی مادی دنیا کو بنا لیا ہے
जो خود فنا ہونے والی ہے۔ بے شک، اور جب انسان مکمل بندگی کے ذریعے اپنے خالق کے احکامات کے تابع ہوتا ہے تو دراصل وہ کائنات کی ان تمام جھوٹی غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ کنٹرول کھونا نہیں ہے، بلکہ یہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ انسان کا ڈیزائنر ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ وجود کس سمت میں جا کر اپنے عروج کو پہنچے گا۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ یہ بات واقعی سوچ کے کئی نئے در کھولتی ہے کہ بندگی دراصل جھوٹی غلامیوں سے آزادی کا نام ہے۔ لیکن اگر انسان یہ تسلیم کر بھی لے کہ اس کا مقصد تخلیق بندگی ہے، تو اس بندگی کے اصول کون طے کرے گا؟ جی، یہ ایک فطری سوال ہے۔ ایک انسان کو کیسے معلوم ہوگا کہ اسے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے؟ یہاں وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو جدید ذہن کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آج کا انسان ہر چیز کا سائنسی، مادی اور لیبارٹری ٹیسٹ مانگتا ہے۔ صحیح۔ وہ کہتا ہے کہ جو چیز حواس خمسہ سے محسوس نہ ہو، میں اسے کیسے مان لوں؟ بالکل، اور بالکل اسی مقام پر سورۃ النجم کلام کرتی ہے، جہاں وحی کے تصور اور معراج کے مشاہدات کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ کیا یہ سائنسی اور مادی ذہن کی ضد وحی کے اس قطعی علم کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے؟ قطعی طور پر نہیں، اور یہی وہ فکری مغالطہ ہے جس کا ازالہ سورۃ النجم میں انتہائی جلال کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اس نقطے کی بڑی شاندار علمی تشریح کرتے ہیں کہ انسانی عقل اور سائنس کی ایک حتمی حد ہے۔ بے شک۔ دیکھیں، سائنس اور عقل اپنا سارا خام مال، اپنا سارا ڈیٹا انسانی حواس سے لیتے ہیں۔ آنکھ جو دیکھتی ہے، کان جو سنتے ہیں، عقل اسی کی بنیاد پر نتیجہ نکالتی ہے۔ لیکن اس کائنات میں بے شمار ایسی حقیقتیں ہیں جہاں تک انسانی حواس کی رسائی ہی نہیں ہے۔ اور جب حواس وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو عقل وہاں کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان ماورائے عقل حقیقتوں تک پہنچنے کا واحد، قطعی اور حتمی ذریعہ صرف وحی ہے۔ اسی لیے سورۃ النجم کے آغاز میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی گئی ہے۔ جی، جو دراصل بلندی سے پستی کی طرف آنے کی علامت ہے۔ جس طرح ستارہ آسمان سے روشنی لے کر آتا ہے، وہی عالم بالا سے اس تاریک دنیا میں ہدایت کی وہ روشنی لے کر آتی ہے جو انسان کو راستہ دکھاتی ہے۔ اور پھر اسی صورت میں معراج کے ان مشاہدات کا ذکر بھی ہے جن پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا ان مشاہدات کا مقصد بھی اسی وحی کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کرنا تھا؟ بالکل۔ سورۃ النجم واضح کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران جو کچھ دیکھا وہ کوئی خواب، خیال یا وہم نہیں تھا۔ ان کی آنکھ نے نہ کچھ غلط دیکھا اور نہ ہی حد سے تجاوز۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وحی کا علم کسی انسانی سوچ کا نتیجہ نہیں۔ بے شک، یہ کائنات کے خالق کی طرف سے عطا کردہ وہ برحق علم ہے جس میں کسی انسانی آمیزش کا کوئی امکان نہیں۔ آج کے مادی ذہن کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سائنس کا دائرہ کار صرف کیسے، یعنی ہاؤ تک محدود ہے۔ کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے یہ سائنس بتا سکتی ہے، لیکن یہ کائنات کیوں بنی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کبھی کوئی لیبارٹری نہیں دے سکتی۔ جی ہاں، اس کا جواب صرف وہی دے سکتی ہے۔ جب انسان اپنی عقل کی اس محدودیت کو تسلیم کر لیتا ہے، تبھی وہ وحی کے اس علم کے سامنے سر تسلیم خم کر سکتا ہے۔ یعنی وہی وہ اینک ہے جس کے بغیر انسان اس کائنات کی اصل حقیقت کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اور جب انسان وحی کی روشنی میں کائنات کو دیکھتا ہے تو اس کا زاویہ نگاہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ بالکل بدل جاتا ہے۔ اور یہیں سے ایک اور گہرا ربط سامنے آتا ہے جو انسان کو سورۃ الرحمن کے جلال، اس کے حسن اور اس کے شدید تقاضوں کے روبرو کھڑا کر دیتا ہے، جہاں بار بار ایک سوال ایک گونج کی طرح ابھرتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے اگر انسان غور کرے تو یہ صورتحال اس شخص جیسی ہے جسے ایک انتہائی شاندار، متوازن اور ہر سہولت سے آراستہ جدید عمارت میں بسایا گیا ہو۔ جی بالکل۔ وہ اس عمارت کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہو، ہوا، پانی، روشنی سب استعمال کر رہا ہو، لیکن حیرت انگیز ڈھٹائی کے ساتھ اس عمارت کے بنانے والے کو ماننے سے ہی انکار کر دے۔
یہ تمثیل بالکل درست عکاسی کرتی ہے انسان کی موجودہ کیفیت کی۔ لیکن سورۃ الرحمن صرف اس بے اسی پر تنبیہ نہیں کرتی، بلکہ اس میں ایک بہت بڑا کائناتی اصول پوشیدہ ہے جسے میزان یا توازن کہا گیا ہے۔ یہ میزان کیا ہے اور اس کا انسان کی عملی زندگی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ جب ہم سورۃ الرحمن کا مطالعہ ڈاکٹر صاحب کی فکر کے تناظر میں کرتے ہیں تو یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ یہ سورت محض قدرت کے مناظر یا نعمتوں کی کوئی فہرست نہیں ہے جسے پڑھ کر انسان صرف زبانی شکر ادا کر دے۔ یعنی اس میں ایک عملی تقاضا ہے۔ بے شک قرآن نے واضح کیا کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور میزان یعنی ترازو یا توازن قائم کر دیا۔ کائنات کا یہ پورا نظام ستاروں کی گردش سے لے کر زمین پر موسموں کے تغیر تک ایک انتہائی شاندار اور کامل توازن پر کھڑا ہے۔ اور اگر یہ توازن ایک لمحے کے لیے بھی بگڑ جائے تو پوری کائنات تباہ ہو جائے۔ بالکل۔ اب کائنات کا یہ عدل انسان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ چونکہ انسان بھی اسی کائنات کا حصہ ہے، اس لیے اسے بھی اپنی زندگی میں یہی توازن قائم کرنا ہوگا۔ لیکن انسانی معاشرے میں اس میزان یا توازن کو قائم کرنے کی عملی شکل کیا ہوگی؟ کیونکہ ستارے تو ایک طبعی قانون کے پابند ہیں، لیکن انسان کے پاس تو ارادہ اور اختیار ہے۔ یہی اصل امتحان ہے۔ دیکھیں، کائنات کا توازن جبر کے تحت ہے، لیکن انسان کو یہ توازن اپنے اختیار سے قائم کرنا ہے۔ انسانی معاشرے میں میزان کا مطلب ہے معاشی، معاشرتی اور سیاسی عدل۔ یعنی جب انسان اس دنیا میں ظلم کرتا ہے، معاشی استحصال کرتا ہے یا دولت کو چند ہاتھوں میں مرکوز کر لیتا ہے تو وہ دراصل اس کائناتی توازن کو بگاڑنے کا مجرم بنتا ہے۔ جی ہاں، اور سورۃ الرحمن کا یہ تقاضا ہے کہ نعمتوں کا اعتراف محض الحمدللہ کہہ دینے سے ادا نہیں ہوتا۔ اس کی حقیقی اور عملی شکل یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور وسائل کو اسی کے بتائے ہوئے عادلانہ نظام کے قیام کے لیے استعمال کرے۔ تو اگر ایک شخص انفرادی عبادات تو کر رہا ہے لیکن معاشرے میں ظلم اور عدم توازن کا حصہ بن رہا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کی نعمتوں کو عملی طور پر جھٹلا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ وحی کی روشنی انسان کو کائنات کا یہ توازن دکھاتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ اپنی زمین پر بھی یہی توازن اور عدل نافذ کرو۔ یہ بات دل و دماغ کو جھنجھوڑ دینے والی ہے کہ عدم توازن پیدا کرنا دراصل نعمتوں کو جھٹلانا ہے، اور اگر اس منطقی سفر کو آگے بڑھائیں تو ایک انتہائی کھری اور سنگین حقیقت سامنے آتی ہے۔ جی۔ اگر دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اس توازن کو قائم کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں اور دوسرے وہ جو اس بگاڑ کا حصہ ہیں، تو یہ ناممکن ہے کہ انجام کے اعتبار سے ان دونوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ کائنات کا یہ عدل اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کا احتساب الگ الگ ہو۔ بے شک، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سورۃ الواقعہ کی صورت میں روز قیامت انسانیت کی وہ حتمی تقسیم سامنے آتی ہے جو دنیا کے تمام ظاہری اور مادی معیارات کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ بالکل۔ دنیا تو انسانوں کو ان کی دولت، عہدوں اور نسل کے حساب سے تقسیم کرتی ہے، لیکن قرآن نے انسانوں کو 3 واضح گروہوں میں بانٹ دیا ہے۔ سابقون، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ اگر ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے فکری مطالعے کی روشنی میں دیکھا جائے تو اصحاب الیمین اور سابقون کے درمیان وہ کون سا بنیادی فرق ہے جو سابقون کو اس قدر اعلیٰ ترین مقام تک لے جاتا ہے؟ ہاں، یہ اس پورے جائزے کا سب سے حساس اور فکر انگیز مقام ہے۔ کیا صرف زیادہ نوافل پڑھ لینا یا زیادہ صدقہ دے دینا انہیں سابقون بنا دیتا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ سورۃ الواقعہ میں روز قیامت کی جو تقسیم بیان کی گئی ہے، اس کی بنیاد اعمال، نیتوں اور حق کے مقابلے میں انسان کے رویے پر ہے۔ اصحاب الشمال یا بائیں ہاتھ والے تو وہ نافرمان لوگ ہیں جنہوں نے مقصد تخلیق کو بھلا دیا۔ ان کا انجام تو واضح اور ہولناک ہے۔ جی، اصل غور طلب معاملہ اصحاب الیمین اور سابقون کا ہے۔ اصحاب الیمین وہ عام نیکوکار لوگ ہیں جو فرائض ادا کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہیں اور گناہوں سے بچ کر ایک محتاط زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لوگ یقیناً کامیاب ہیں اور جنت کے حقدار ہیں۔ لیکن سابقون کا مقام ان سے بہت بلند اور مختلف نوعیت کا ہے۔ بے شک، لفظ سابقون کا مادہ سبقت لے جانے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو ہر حال میں آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کی تشریح میں ایک انتہائی انقلابی تصور پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟
جب دین پر کوئی کڑا وقت آتا ہے، جب باطل کا غلبہ ہوتا ہے اور حق کی پکار بلند ہوتی ہے، تو یہ لوگ نتیجوں کی پرواہ کیے بغیر سب سے پہلے لبیک کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اقامت دین کی انقلابی جدوجہد میں اپنا مال، اپنا وقت اور جان تک قربان کرنے کے لیے اگلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ درجہ محض روایتی اور انفرادی نیکیوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک غیر معمولی طرز عمل اور دین کے لیے مکمل سپردگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو گویا سابقون وہ ہیں جو دین کے دفاع یا اس کے غلبے کے لیے اپنے وجود کی آخری حد تک چلے جاتے ہیں، اور اسی عملی قربانی اور سبقت لے جانے کا جو حتمی تقاضا ہے وہ ہمیں سورۃ الحدید میں اپنے پورے جلال کے ساتھ نظر آتا ہے۔ جی ہاں، سورۃ الحدید انسان کے ایمان کو ایک کڑی آزمائش کے ترازو میں تولتی ہے۔ اور اس مقام پر دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک اور سنجیدہ مشاہدہ ذہن میں آتا ہے۔ دنیا کی حیثیت ایک مسافر خانے سے زیادہ نہیں، جہاں انسان چند روز کے لیے رکتا ہے۔ کوئی بھی باشعور مسافر اس مسافر خانے کی تزئین و آرائش پر اپنی زندگی کی کل جمع پونجی نہیں لگاتا۔ یہ مشاہدہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا قیام عارضی ہے۔ وہ اپنا سارا سرمایہ اپنے مستقل ٹھکانے یعنی آخرت کے لیے بچا کر رکھتا ہے اور وہیں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ اور سورۃ الحدید اسی دنیا کی دل فریبی اور عارضی پن پر ضرب لگاتی ہے اور ایک مطالبہ کرتی ہے: انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ جی، لیکن یہ انفاق محض چند روپے غریب کو دے دینے کا نام نہیں لگتا۔ اس انفاق اور لوہے یعنی الحدید کے درمیان کیا تعلق ہے جس نے سورت کو اتنا انقلابی بنا دیا ہے؟ دیکھیں، سورۃ الحدید دراصل اسی سراب کو توڑتی ہے جس میں انسان اس مسافر خانے کو اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے فکری مطالعے میں سورۃ الحدید کی تشریح ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ حقیقی ایمان کا دعویٰ اس وقت تک کھوکھلا رہتا ہے جب تک دل سے اس مادی دنیا کی ہوس نہ نکل جائے۔ بے شک۔ اب آتے ہیں انفاق اور الحدید یعنی لوہے کے تعلق کی طرف۔ الحدید کے معنی لوہے کے ہیں۔ قرآن مجید میں لوہے کی اس ٹھوس مادی طاقت کا ذکر انفاق کی روحانی اور مالی قربانی کے ساتھ ملا کر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا مقصد محض دلوں کو پاک کرنا یا صرف مسجدوں کو آباد کرنا نہیں ہے، بلکہ دین کا اصل ہدف یہ ہے کہ وہ ایک غالب اور نافذ العمل نظام کے طور پر معاشرے میں قائم ہو۔ بالکل، جہاں سیاسی اور معاشی عدل کا دور دورہ ہو۔ لوہا دنیاوی طاقت، ریاستی نظام و نسق اور نظام کے نفاذ کی علامت ہے، اور اس عظیم مقصد کے لیے جس طاقت اور جس سرمایہ کی ضرورت ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ سے آتا ہے۔ یعنی جب تک وہ اہل ایمان جو سابقون بننے کے خواہش مند ہیں اپنا عزیز ترین مال، وسائل اور توانائیاں اس انقلابی جدوجہد کے لیے قربان کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، وہ نظام کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، انفاق محض انفرادی صدقہ نہیں ہے، یہ اس مادی نظام کی جڑیں کاٹنے کا عمل ہے جو دولت کو سمیٹ کر رکھتا ہے۔ یہ اپنا سب کچھ اللہ کے نظام پر لگا دینے کا نام ہے۔ سورۃ الحدید انسان کو اسی کڑے امتحان میں ڈالتی ہے کہ تمہاری اصل محبت کس سے ہے، اس دنیا کی چند روزہ چمک دمک سے یا اس ابدی نظام کے قیام سے؟ بے شک، جس کی خاطر قربانی دینا ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ تو اس تفصیلی اور عمیق جائزے کے بعد 27ویں پارے کا یہ منطقی ربط اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کا فکری کینوس پوری طرح واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ کوئی بکھرے ہوئے مضامین نہیں تھے۔ قطعی نہیں۔ قرآن نے سب سے پہلے سورۃ الذاریات کے ذریعے بندگی کو تخلیق کا حتمی مقصد قرار دے کر انسان کو ایک سمت دی۔ پھر سورۃ النجم میں وحی کی قطعی صداقت ثابت کر کے راستہ دکھایا۔ پھر سورۃ الرحمن میں کائنات کے بے مثال توازن اور رب کی نعمتوں کا احساس دلا کر معاشرے میں عدل قائم کرنے کا تقاضا کیا۔ وہ سورۃ الواقعہ میں خبردار کر دیا کہ روز قیامت انجام کیا ہوگا اور کیسے غلبہ دین کی جدوجہد کرنے والے سابقون اعلیٰ ترین درجہ پائیں گے، اور آخر میں سورۃ الحدید کے ذریعے واضح کر دیا کہ سابقون بننے کا واحد راستہ انفاق اور مالی قربانی ہے۔ بالکل درست۔ اور جب یہ تمام حقائق اور یہ قرآنی حکمت اتنے واضح انداز میں سامنے آ جاتی ہے تو ایک انتہائی گہرا اور چبھتا ہوا سوال جنم لیتا ہے۔ جی، وہ کیا؟
ایک ایسا سوال جس پر تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہماری تخلیق کا مقصد اتنی صراحت سے واضح ہے اور جب انجام کار کا خوفناک اور شاندار منظر دونوں نگاہوں کے سامنے ہے، اور جب کامیابی تک پہنچنے کا راستہ بھی پوری طرح متعین کر دیا گیا ہے، تو آخر وہ کون سا حجاب ہے، وہ کون سا پردہ ہے جو آج کے اس جدید اور باشعور انسانی ذہن کو اس مکمل بندگی اور غلبہ دین کی اس عظیم و شان جدوجہد سے روکے ہوئے ہے؟ آخر وہ کون سی اندیکھی زنجیریں ہیں جنہوں نے عقل کے دعوے داروں کے قدموں کو اس مسافر خانے میں جکڑ رکھا ہے؟ کہ وہ اپنے ابدی منزل کو فراموش کر بیٹھے ہیں؟ بلا شبہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی بیدار روح کو بے چین اور مضطرب کر دینے کے لیے کافی ہے۔ بے شک۔ اور سامعین، اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم اس نشست کو اختتام کی جانب لے جاتے ہیں تاکہ یہ سوال ذہنوں میں گونجتا رہے اور خود احتسابی کا عمل شروع ہو۔ علم ایجوکیشن سسٹم کی جانب سے پیش کی جانے والی یہ سنجیدہ علمی کاوش اور قرآن مجید کا یہ فکری جائزہ اگر فہم دین کے اس سفر میں کسی بھی درجے میں معاون ثابت ہوا ہے تو نہایت شائستگی کے ساتھ گزارش ہے کہ اس پیغام کو محض اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ جی ہاں، اس آڈیو یا ویڈیو کو لائک کریں اور اسے ایک صدقہ جاریہ اور دین کی نشر و اشاعت کا حصہ سمجھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ حق کی یہ آواز زیادہ سے زیادہ قلوب تک پہنچ سکے۔ اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں تاکہ مستقبل میں بھی اس طرح کے سنجیدہ اور گہرے علمی سلسلوں کو مزید بہتر انداز میں پیش کیا جا سکے۔ علم و ایجوکیشن سسٹم کا یہ پلیٹ فارم یقیناً ایک عظیم مقصد کے لیے کوشاں ہے۔ اس دعا کے ساتھ اس فکری نشست کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو قرآن حکیم کے اس عظیم پیغام کو سمجھنے، اس کے کائناتی توازن کو دل میں اتارنے اور اس کے انقلابی تقاضوں کے مطابق اپنی زندگیاں استوار کرنے کی عملی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔